نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی کیفیت نقاط میں بیان کریں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 1، مسلمان شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو جہاں بھی ہو فرضی اور نفلی نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر 2، میدان جنگ میں لڑائی کرنے والے مجاہد کے لیے نماز خوف اور شدید قسم کی لڑائی میں قبلہ رخ ہونا ساقط ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ایسا کرنے سے عاجز شخص، مثلاً مریض یا کوئی شخص کشتی اور بحری جہاز میں سوار ہو، یا پھر گاڑی اور ہوائی جہاز میں سوار شخص کو جب وقت نکل جانے کا خدشہ ہو تو وہ ایسے ہی نماز ادا کر سکتا ہے۔ سواری اور جانور پر سوار ہو کر نفلی نماز اور وتر ادا کرنے والے سے بھی قبلہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مستحب ہے کہ اگر ممکن ہو تو تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ہو اور پھر سواری جس طرف چاہے رخ کر لے۔ نمبر 3، جو شخص کعبہ کو دیکھ رہا ہے اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس کے لیے بعینی ہی کعبہ کی طرف رخ کرنا واجب ہے، لیکن جو شخص اسے دیکھ نہیں رہا وہ کعبہ کی جہت کی طرف رخ کرے گا۔ نمبر 4، اگر قبلہ کا رخ تلاش کرنے کی جد و جہد اور کوشش کے بعد آسمان ابر آلود ہونے یا کسی اور سبب کے باعث قبلہ رخ ہونے کی بجائے کسی اور طرف نماز ادا کر لی تو نماز جائز ہے اور اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، اگر دوران نماز کوئی معتبر اور ثقہ شخص آ کر اسے قبلہ کا رخ بتائے تو اسے نماز کے دوران ہی قبلہ رخ ہونے میں جلدی کرنی چاہیے اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ دوم، قیام۔ نمبر 6، نمازی کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا واجب ہے اور یہ نماز کا رکن ہے، لیکن ان صورتوں میں نہیں۔ نماز خوف اور شدید لڑائی میں نماز ادا کرنے والے کے لیے سوار ہو کر بھی نماز ادا کرنا جائز ہے، اور وہ مریض جو قیام سے عاجز ہو اگر استطاعت ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرے، وگرنہ پہلو کے بل لیٹ کر۔ اور نفلی نماز ادا کرنے والے کے لیے بھی سوار ہو کر نماز ادا کرنا جائز ہے، یا اگر چاہے تو بیٹھ کر رکوع اور سجدہ اپنے سر کے اشارے کے ساتھ کرے گا، اور اسی طرح مریض بھی، لیکن سجدہ رکوع سے کچھ نیچا ہونا چاہیے۔ نمبر 7، بیٹھ کر نماز ادا کرنے والا اگر زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو سجدہ کرنے کے لیے اپنے سامنے کوئی اونچی چیز نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ سجدہ رکوع سے کچھ نیچے کرے گا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ کشتی یا بحری جہاز اور ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنا۔ نمبر 8، کشتی اور بحری جہاز میں فرضی نماز ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح ہوائی جہاز میں بھی۔ نمبر 9، اگر اسے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے میں گرنے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ نمبر 10، بڑھاپے یا بدنی کمزوری کی بنا پر قیام میں کسی ستون یا لاٹھی پر سہارا لینا جائز ہے۔ قیام اور بیٹھنے کو جمع کرنا۔ نمبر 11، نمازی کے لیے قیام اللیل بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے، اور وہ دونوں حالتوں کو جمع بھی کر سکتا ہے، چنانچہ وہ بیٹھ کر قرات کرے اور رکوع سے کچھ دیر قبل اٹھ کر کھڑا ہو اور باقی ماندہ آیات کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع کر کے سجدہ کر لے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرے۔ نمبر 12، اور جب بیٹھ کر نماز ادا کرے تو 4 زانوں ہو کر بیٹھے گا یا پھر جس طرح اسے آسانی ہو۔ جوتے پہن کر نماز ادا کرنا۔ نمبر 13، نمازی کے لیے ننگے پاؤں نماز ادا کرنا جائز ہے، اور اسی طرح جوتے پہن کر بھی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ نمبر 14، افضل یہ ہے کہ کبھی ایک طرح اور کبھی دوسری طرح، جس طرح اس کے لیے آسانی ہو نماز ادا کرے۔ اسے نہ تو نماز کے لیے جوتے پہننے کی تکلیف دی جائے اور نہ ہی جوتے اتارنے کی، بلکہ اگر وہ ننگے پاؤں ہے تو ننگے پاؤں نماز ادا کر لے، اور اگر جوتے پہنے ہوئے ہو تو جوتوں سمیت نماز ادا کر لے، لیکن کسی معاملہ کے درپیش آنے پر نہیں۔ نمبر 15، جب جوتوں کو اتارے تو اپنی دائیں جانب نہ رکھے بلکہ اپنی بائیں جانب رکھے، بشرطے کہ بائیں جانب کوئی اور نماز نہ پڑھ رہا ہو، وگرنہ اپنے پاؤں کے درمیان میں رکھ لے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں اپنے سامنے جوتے نہ رکھنے کی طرف ایک لطیف اشارہ پایا جا رہا ہے،
اور یہ ایک ایسا ادب ہے کہ اکثر نمازی اس میں کوتاہی کرتے ہوئے اپنے جوتوں کی طرف نماز پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اس کی ممانعت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے ثابت ہوتی نظر آتی ہے۔ ممبر پر نماز ادا کرنا۔ نمبر 16، امام لوگوں کو نماز کی تعلیم کے لیے کسی اونچی جگہ پر نماز ادا کر سکتا ہے، مثلا ممبر پر، چنانچہ وہ ممبر یا اونچی جگہ پر ہی تکبیر تحریمہ کہہ کر قرات کرے اور رکوع بھی وہیں کرے گا، اور پیچھے کی جانب ہٹتا ہوا ممبر سے اتر کر زمین پر سجدہ کرے گا، پھر واپس ممبر پر آ کر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کرے گا۔ سترہ کے پیچھے نماز ادا کرنے کا وجوب اور سترہ کے قریب ہونا۔ نمبر 17، سترہ رکھ کر نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اس میں مسجد اور غیر مسجد، چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی فرمان ہے، سترہ کے بغیر نماز نہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دو۔ اگر وہ انکار کرے تو اس سے جھگڑا کرو، کیونکہ اس کے ساتھ قرین ہے یعنی شیطان ہے۔ نمبر 18، سترہ کے قریب ہونا واجب ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ نمبر 19، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ والی جگہ اور دیوار کے مابین بکری کے گزرنے جتنی جگہ تھی، چنانچہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس نے واجب شدہ مسافت اختیار کی۔ میں کہتا ہوں اس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ سوریہ وغیرہ کی مساجد جو میں نے دیکھی ہیں، ان میں لوگ مسجد کے وسط میں دیوار یا ستون سے دور نماز ادا کرتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم اور فعل سے غفلت کی بنا پر ہے۔ سترہ کی بلندی کی مقدار۔ نمبر 20، سترہ زمین سے 1 یا 2 بالشت اونچا ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں اگر کسی نے اپنے سامنے اونٹ کے کجاوا کے پیچھے لکڑی جتنی کوئی چیز رکھی تو وہ نماز ادا کر لے، اس کے پیچھے سے گزرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ مؤخرتن کجاوے کے آخر میں لکڑی کو کہتے ہیں، اور الرحل اونٹ کے لیے اسی طرح ہے جس طرح گھوڑے کی کاٹھی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ زمین پر خط اور لکیر کھینچنا کفایت نہیں کرتا، اس کے متعلق مروی حدیث ضعیف ہے۔ نمبر 21، اور براہ راست سترے کی طرف منہ کرے، کیونکہ سترے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا واضح حکم ہے۔ سترے سے بالکل سید میں کھڑے ہونے کی بجائے تھوڑا سا دائیں یا تھوڑا سا بائیں ہو کر کھڑے ہونا ثابت نہیں۔ نمبر 22، زمین میں لگی ہوئی لکڑی وغیرہ یا درخت یا ستون کی طرف نماز ادا کرنا جائز ہے، اور اسی طرح چارپائی پر لحاف کے نیچے چھپ کر لیٹی ہوئی بیوی اور سواری کی طرف چاہے اونٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کی طرف بھی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا حرام ہے۔ نمبر 23، مطلق طور پر کسی بھی قبر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا جائز نہیں، چاہے قبر نبی کی ہو یا ولی وغیرہ کی۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی حرمت چاہے مسجد حرام میں ہی ہو۔ نمبر 24، اگر نمازی کے آگے سترہ ہو تو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں۔ اس مسئلہ میں مسجد حرام یا کسی اور مسجد میں کوئی فرق نہیں، عدم جواز میں سب برابر ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی فرمان ہے، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اپنے اوپر گناہ کا علم ہو جائے تو اس کے لیے 40 کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے، یعنی اس اور اس کے سجدے والی جگہ کے آگے سے، اور وہ مطاف کے کونے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سترہ کے بغیر نماز ادا کرنا اور لوگوں کا آپ کے آگے سے گزرنے والی حدیث صحیح نہیں، اس لیے کہ اس میں یہ نہیں کہ ان کے اور سجدہ والی جگہ کے درمیان سے گزرا جا رہا تھا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو روکنا واجب ہے، چاہے مسجد حرام میں ہی ہو۔ نمبر 25، سترہ رکھ کر نماز ادا کرنے والے نمازی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے اور سترے کے درمیان سے کسی کو گزرنے دے، کیونکہ حدیث میں ہے اور اپنے سامنے سے کسی کو نہ گزرنے دو، اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص سترہ کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہو اور کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو وہ اس کو سینہ پر دھکا مارے اور اپنی استطاعت کے مطابق اسے منع کرے، اور ایک روایت میں ہے اسے 2 بار منع کرے، اور اگر وہ نہ رکے تو اس سے جھگڑا کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ گزرنے والے کو روکنے کے لیے آگے کی طرف چلنا۔ نمبر 26، اپنے سامنے سے کسی غیر مکلف گزرنے والے مثلاً جانور یا بچے کو روکنے کے لیے 1 یا 2 قدم آگے جانا جائز ہے، تاکہ وہ اس کے پیچھے سے گزر جائے۔
نماز توڑنے والی اشیاء۔ نمبر 27، نماز میں سترہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہ سترہ کے پیچھے نماز ادا کرنے اور اس کے آگے سے گزر کے نماز خراب کرنے والے کے مابین حائل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نمازی سترہ نہیں رکھتا، اگر اس کے آگے سے کوئی بالغ عورت یا گدھا یا سیاہ کتا گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صوم، نیت۔ نمبر 28، نمازی جو نماز ادا کرنا چاہتا ہے اس کی دل کے ساتھ نیت اور اس نماز کا تعین کرنا ضروری ہے۔ مثلا ظہر یا عصر کی نماز یا ظہر اور عصر کی سنتیں، اور یہ نماز کی شرط یا رکن ہے، لیکن زبان کے ساتھ نیت کرنا بدعت اور خلاف سنت ہے۔ ائمہ کرام میں سے کسی نے بھی ایسا کرنے کا نہیں کہا۔ چہارم، تکبیر تحریمہ۔ نمبر 29، پھر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے۔ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کی کنجی وضو اور اس کی تحریم تکبیر اور نماز کی تحلیل سلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو افعال حلال کیے ہیں ان کی تحریم، اور اسی طرح نماز کی تحلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے باہر جو افعال حلال کیے ہیں، اور تحلیل اور تحریم سے مراد حرام کرنا۔ نمبر 30، امام کے علاوہ کوئی اور نمازوں کی تکبیر بلند آواز سے نہ کہے۔ نمبر 31، اگر ضرورت ہو، مثلا امام مریض ہو یا امام کی آواز کمزور ہو یا پھر نمازی زیادہ ہوں، تو مؤذن کے لیے امام کی تکبیر کو لوگوں تک پہنچانا جائز ہے۔ نمبر 32، امام کی تکبیر مکمل ہونے سے پہلے مقتدی تکبیر نہ کہے۔ رفع الیدین اور اس کی کیفیت۔ نمبر 33، تکبیر کے ساتھ یا تکبیر کے بعد یا قبل رفع الیدین کرے، یہ سب سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 34، رفع الیدین کرتے ہوئے انگلیاں کھلی ہوئی اور سیدھی ہوں۔ نمبر 35، رفع الیدین کرتے وقت اپنی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر کرے، اور بعض اوقات اس میں مبالغہ کرتے ہوئے کانوں کے کنارے کے برابر کرے۔ میں کہتا ہوں، انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کی لو چھونے کی سنت میں کوئی دلیل اور اصل نہیں ملتی، بلکہ میرے نزدیک تو یہ وسوسہ کے اسباب میں سے ہے۔ ہاتھ باندھنے کی کیفیت۔ نمبر 36، پھر تکبیر تحریمہ کے بعد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے۔ یہ انبیاء اکرام کی سنت میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام کو اس کا حکم دیا ہے، چنانچہ ہاتھ چھوڑ کر لٹکانا جائز نہیں۔ نمبر 37، اور دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت اور گھٹے اور کلائی پر رکھے۔ نمبر 38، اور بعض اوقات دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پکڑ کر رکھے، لیکن بعض متاخرین نے جو ہاتھ رکھنا اور پکڑنا دونوں کو ایک ہی وقت میں جمع کیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاتھ رکھنے کی جگہ۔ نمبر 39، دونوں ہاتھ صرف سینے پر رکھے، اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ میں کہتا ہوں سینے کے علاوہ کہیں اور رکھنا یا تو ضعیف ہے یا پھر اس کی کوئی اصل نہیں۔ نمبر 40، دایاں ہاتھ اپنے پہلو پر رکھنا جائز نہیں ہے۔ خشوع اور سجدہ والی جگہ پر دیکھنا۔ نمبر 41، نمازی کو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنا چاہیے، اور خشوع پیدا کرنے سے روکنے والی ہر چیز، مثلا نقش و نگار والی اشیاء سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اسی طرح اسے کھانے کی خواہش اور کھانا حاضر ہونے کی حالت میں نماز ادا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی پیشاب اور پخانہ روک کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 42، قیام کی حالت میں سجدہ والی جگہ پر نظر رکھے۔ نمبر 43، دائیں اور بائیں التفات نہ کرے، کیونکہ التفات سے شیطان بندے کی نماز سے کچھ چھین لیتا ہے۔ نمبر 44، آسمان کی طرف نظر اٹھانا جائز نہیں۔ دعائے استفتاح۔ نمبر 45، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ بعض دعاؤں سے قرات کی ابتدا کرے۔ یہ دعائیں بہت ہیں، جن میں سے مشہور یہ ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، اور تیرا نام بابرکت ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسے پڑھنے کا حکم ثابت ہے، اس لیے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو شخص باقی دعائیں معلوم کرنا چاہتا ہے وہ صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 91 تا 95 کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ پنجم، قرات کرنا۔ نمبر 46، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ نمبر 47، سنت یہ ہے کہ بعض اوقات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
من ہمزہ و نفخہ و نفسہ، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے تکبر سے، اس کی پھونکوں سے۔ النفس سے یہاں مذموم شیر مراد ہیں۔ نمبر 48، اور بعض اوقات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفسہ، میں شیطان مردود سے اللہ سمیع و علیم کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے تکبر سے، اس کی پھونکوں سے۔ نمبر 49، پھر جہری اور سری نماز میں سری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ سورۃ الفاتحہ کی قرأت۔ نمبر 50، پھر مکمل سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے۔ بسم اللہ سورت میں شامل ہے۔ سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چنانچہ ہر ایک کو اسے حفظ کرنا چاہیے۔ نمبر 51، جو شخص اسے پڑھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ یہ کلمات کہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، سب تعریفات اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی زور اور کوئی طاقت نہیں۔ نمبر 52، سورۃ الفاتحہ کی قرأت میں سنت یہ ہے کہ ایک ایک آیت کر کے پڑھی جائے اور ہر آیت پر وقف کیا جائے، چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وقف کیا جائے، پھر دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھی جائے، اور پھر وقف کرنے کے بعد تیسری آیت الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور وقف کیا جائے، اسی طرح آخر تک۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری قرأت اسی طرح ہوتی تھی، ہر آیت کے آخر میں وقف کرتے اور بعد والی آیت کو اس کے ساتھ نہیں ملاتے تھے، اگرچہ اس کا معنی پہلی آیت کے متعلقہ ہی ہو۔ نمبر 53، مالک اور مالکی دونوں قراءتیں پڑھنا جائز ہیں۔ مقتدی کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا۔ نمبر 54، سری اور جہری نمازوں میں بھی مقتدی پر سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، اگر امام کی قرأت نہ سن رہا ہو یا پھر امام کے فارغ ہو کر خاموش ہونے کے بعد، تاکہ مقتدی اس وقت سورۃ الفاتحہ کی قرأت مکمل کر سکے، اگرچہ اس خاموشی کو ہم سنت نہیں سمجھتے۔ میں کہتا ہوں اس کے قائل کی دلیل اور اس کے رد کے لیے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 546 تا 547 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 اور 26 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد قرأت کرنا۔ نمبر 55، پہلی دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا کچھ آیات کی قرأت مسنون ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی۔ نمبر 56، سورۃ الفاتحہ کے بعد بعض اوقات لمبی قرأت کرے اور بعض اوقات سفر یا کسی بیماری یا پھر بچے کے رونے کے باعث قرأت مختصر کر دے۔ نمبر 57، نمازوں کے اعتبار سے قرأت بھی مختلف ہوگی، چنانچہ نماز فجر میں باقی چاروں نمازوں سے قرأت لمبی ہوگی، پھر ظہر، پھر عشاء اور پھر مغرب میں غالباً۔ نمبر 58، اور قیام اللیل میں قرأت ان سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ نمبر 59، سنت یہ ہے کہ دوسری رکعت کی بنسبت پہلی رکعت میں قرأت لمبی کی جائے۔ نمبر 60، اور آخری دو رکعتوں میں پہلی دو رکعتوں کی بنسبت تقریباً نصف قرأت کم کرے۔ اگر اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 102 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنا۔ نمبر 61، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت واجب ہے۔ نمبر 62، بعض اوقات آخری دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 63، امام کے لیے جائز نہیں کہ سنت میں وارد شدہ قرأت سے زیادہ لمبی قرأت کرے، کیونکہ اس کے پیچھے عمر رسیدہ، دودھ پیتے بچے کی ماں یا ضرورت مند کے لیے اس میں مشقت ہو سکتی ہے۔ جہری اور سری قرأت کرنا۔ نمبر 64، نماز فجر، جمعہ، نماز عیدین، نماز استسقاء، نماز کسوف اور مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں جہری قرأت کرنا واجب ہے، اور نماز ظہر، نماز عصر، مغرب کی تیسری اور عشاء کی آخری دو رکعتوں میں سری قرأت کرنا چاہیے۔ نمبر 65، امام کے لیے جائز ہے کہ بعض اوقات سری نمازوں میں بھی کوئی ایک آیت مقتدیوں کو سنا دیا کرے۔ نمبر 66، رات کی نماز اور وتر میں بعض اوقات سری قرأت کرے اور بعض اوقات درمیانی آواز کے ساتھ جہری قرأت کرے۔ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 67، سنت یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کی جائے اور اس میں
تیزی نہ کی جائے، بلکہ ایک ایک حرف کر کے اور خوش الہانی کے ساتھ تجوید کے معروف احکام کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے قرات کی جائے، نہ تو اس طرح خوش الہانی کے ساتھ پڑھا جائے جیسے بدعتی پڑھتے ہیں، اور نہ ہی موسیقی اور گانے کے قوانین اور اصول کے مطابق۔ امام کی غلطی نکالنے کے لیے لقمہ دینا۔ نمبر 68، اگر امام قرات میں غلطی کرے تو مقتدی کے لیے امام کو لقمہ دینا مشروع ہے۔ ششم، رکوع کرنا۔ نمبر 69، جب قرات سے فارغ ہو تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جس میں سانس درست ہو جائے۔ نمبر 70، پھر تکبیر تحریمہ میں بیان کردہ طریقے کے مطابق رفع الیدین کرے۔ نمبر 71، اور رکوع کے لیے تکبیر کہے، یہ تکبیر واجب ہے۔ نمبر 72، اور پھر اس طرح رکوع کرے کہ اس کے جوڑ صحیح طور پر بیٹھ جائیں اور ہر عضو اپنی جگہ پکڑ لے۔ رکوع نماز کا رکن ہے۔ رکوع کی کیفیت۔ نمبر 73، رکوع میں اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور ہاتھ کی انگلیاں کھول کر گھٹنوں پر اس طرح رکھے گویا کہ گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 74، اپنی کمر کو سیدھا پھیلائے کہ اگر اس پر پانی گرایا جائے تو ٹھہر جائے۔ نمبر 75، نہ تو سر کو جھکا کر رکھا جائے اور نہ ہی اٹھا کر بلکہ کمر کے برابر رکھا جائے۔ نمبر 76، اپنی دونوں کوہنیاں پہلوؤں سے دور رکھے۔ نمبر 77، رکوع میں 3 بار یا زیادہ سبحان ربی العظیم کہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور دعائیں ہیں جو رکوع میں کہی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ لمبی ہیں اور کچھ درمیانی اور کچھ چھوٹی۔ اس کے لیے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 132 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ارکان میں برابری کرنا۔ نمبر 78، سنت یہ ہے کہ ارکان کی طوالت میں برابری کی جائے، چنانچہ رکوع اور قیام اور سجدہ اور دونوں سجدوں کے مابین جلسہ تقریباً برابر رکھے۔ نمبر 79، رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں۔ رکوع میں اعتدال پیدا کرنا۔ نمبر 80، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھائے، یہ رکن ہے۔ نمبر 81، رکوع سے اٹھ کر اعتدال میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، یہ واجب ہے۔ نمبر 82، رکوع سے اٹھ کر اعتدال کے وقت سابقہ طریقے کے مطابق رفع الیدین کرے۔ نمبر 83، پھر اعتدال اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پکڑ لے، یہ رکن ہے۔ نمبر 84، اس قومہ میں ربنا ولک الحمد کہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اور اذکار ہیں۔ اس کے لیے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 135 کا مطالعہ کرے۔ یہ ہر نمازی پر واجب ہے، چاہے مقتدی ہی ہو، کیونکہ یہ قومہ کی دعا اور ورد ہے۔ لیکن سمیع اللہ لمن حمدہ اعتدال کی دعا ہے۔ قومہ میں ہاتھ باندھنے مشروع نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اگر اس کی تفصیل معلوم کرنا ہو تو صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استقبال القبلہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 85، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، اس قومہ اور رکوع کی طوالت میں برابری کرے۔ ہفتم، سجدہ کرنا۔ نمبر 86، پھر تکبیر اللہ اکبر کہے، یہ واجب ہے۔ نمبر 87، اور بعض اوقات رفع الیدین کرے، ہاتھوں کو لگا کر نیچے جانا۔ نمبر 88، پھر سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں سے قبل نیچے ہاتھ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا حکم دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی یہی ثابت ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ اس طرح کہ اونٹ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے جو کہ اس کی اگلی جانب ہوتے ہیں۔ نمبر 99، جب سجدہ کرے، یہ رکن ہے تو اپنی ہتھیلیوں کو کھول کر ان پر اعتماد کرے۔ نمبر 90، ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھے۔ نمبر 91، انگلیوں کو قبلہ رخ کرے۔ نمبر 92، اپنی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر رکھے۔ نمبر 93، بعض اوقات کانوں کے برابر رکھے۔ نمبر 94، بازو زمین سے بلند کر کے رکھے، یہ واجب ہے، اور کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ نمبر 95، ناک اور پیشانی زمین پر ٹکائے، یہ رکن ہے۔ نمبر 96، اپنے دونوں گھٹنے بھی زمین پر ٹکائے۔ نمبر 97، اور اسی طرح پاؤں کے کنارے بھی۔ نمبر 98، اپنے پاؤں کھڑے کر کے رکھے، یہ سب کچھ واجب ہے۔ نمبر 99، پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرے۔ نمبر 100، دونوں ایڑیوں کو آپس میں ملا کر رکھے۔ سجدے میں اعتدال کرنا۔ نمبر 101، سجدے میں اعتدال کرنا واجب ہے، وہ اس طرح کہ سجدے کے سارے اعضاء، پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے
اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر برابر سہارا لے۔ نمبر 102، جو شخص سجدے میں اس طرح اعتدال کرتا ہے اس نے یقینی طور پر سجدہ اطمینان سے کیا، سجدے میں اطمینان رکن ہے۔ نمبر 103، سجدے میں 3 بار یا اس سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ اس کے علاوہ بھی سجدہ کی دعائیں ہیں جو آپ کو صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 145 میں مل سکتی ہیں۔ نمبر 104، سجدے میں کثرت سے دعا کرنا مستحب ہے کیونکہ یہ قبولیت کا مقام ہے۔ نمبر 105، سجدہ اور رکوع طوالت میں تقریباً برابر ہوں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ نمبر 106، سجدہ زمین پر یا پیشانی اور زمین میں کسی حائل، کپڑا یا چٹائی یا بچھونا وغیرہ پر کرنا جائز ہے۔ 107، سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ دونوں سجدوں کے مابین پاؤں بچھانا اور اقعاء کرنا۔ 108، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہے، یہ واجب ہے۔ 109، بعض اوقات رفع الیدین کرے۔ 110، پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس چلی جائے، یہ رکن ہے۔ 111، اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے، یہ واجب ہے۔ 112، اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرے۔ 113، انگلیوں کو قبلہ رخ کرے۔ 114، اور بعض اوقات اقعاء کرنا جائز ہے، وہ یہ کہ دونوں ایڑیوں اور پاؤں کے اوپر والے حصے پر بیٹھے۔ 115، اس جلسہ میں اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وارفعنی وعافنی وارزقنی کہے، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور میری حالت درست فرما اور میرے درجات بلند فرما، مجھے عافیت سے نواز اور مجھے روزی عطا فرما۔ 116، اور اگر چاہے تو یہ دعا پڑھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے پروردگار مجھے بخش دے مجھے بخش دے۔ 117، جلسہ طوالت کے اعتبار سے سجدہ کے برابر ہو۔ دوسرا سجدہ۔ 118، پھر تکبیر اللہ اکبر کہے، یہ واجب ہے۔ 119، بعض اوقات اس تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرے۔ 120، اور دوسرا سجدہ کرے، یہ بھی رکن ہے۔ 121، جس طرح پہلے سجدے میں کیا تھا اس میں بھی اسی طرح کرے۔ جلسہ استراحت۔ 122، جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے اور دوسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہے تو تکبیر کہے، یہ واجب ہے۔ 123، بعض اوقات رفع الیدین کرے۔ 124، اٹھنے سے قبل بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر چلی جائے۔ دوسری رکعت۔ 125، پھر دونوں بند ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر ان پر سہارا لیتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائے، ہاتھ اس طرح بند ہوں جس طرح آٹا گوندنے والی بند کرتی ہے، یہ رکن ہے۔ 126، اس رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کرے۔ 127، لیکن دعائے استفتاح نہیں پڑھے گا۔ 128، دوسری رکعت پہلی سے چھوٹی کرے۔ تشہد کے لیے بیٹھنا۔ 129، جب دوسری رکعت سے فارغ ہو تو تشہد کے لیے بیٹھے، یہ واجب ہے۔ 130، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ دو سجدوں کے مابین بیٹھنے کی طرح بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھے۔ 131، لیکن یہاں اقعاء یعنی دونوں پاؤں کھڑے کر کے بیٹھنا جائز نہیں۔ 132، اپنی بائیں ہتھیلی دائیں گھٹنے اور ران پر رکھے اور اس کی کوہنی کا آخر ران پر ہونا چاہیے، اس سے دور نہ ہو۔ 133، بائیں ہتھیلی بائیں گھٹنے اور ران پر پھیلا کر رکھے۔ 134، ہاتھ پر سہارا لگا کر بیٹھنا جائز نہیں، خاص کر بائیں ہاتھ پر۔ انگلی کو حرکت دینا اور اس کی طرف دیکھنا۔ 135، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے رکھے اور بعض اوقات اپنا انگوٹھا انگشت شہادت پر رکھے۔ 136، اور بعض اوقات ان دونوں کا حلقہ بنا لے۔ 137، انگشت شہادت کے ساتھ قبلہ کی جانب اشارہ کرے۔ 138، اپنی نگاہ اس کی طرف کرے۔ 139، تشہد کی ابتدا سے لے کر آخر تک انگلی کو حرکت دے۔ 140، بائیں ہاتھ کی انگلی سے اشارہ نہ کرے۔ 141، سارے تشہد میں یہی فعل کرے۔ تشہد کے الفاظ۔ 142، تشہد واجب ہے اور اگر کوئی شخص تشہد بھول جائے تو وہ سجدہ سہو کرے گا۔ 143، تشہد کے الفاظ سری طور پر پڑھے گا۔ 144، تشہد کے الفاظ یہ ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب درود وظیفے اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سب عجز و نیاز اور سب صدقے و خیرات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام اور اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں۔ سلام ہو ہم پر اور اس کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میری کتاب میں دوسرے الفاظ بھی مذکور ہیں جو صحیح ثابت ہیں، لیکن میں نے یہاں سب سے زیادہ صحیح درج کیے ہیں۔ السلام علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہی سلام مشروع ہے، اور ابن مسعود، عائشہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہم کے تشہد میں یہی سلام ثابت ہے۔ جو بھی اس کی تفصیل دیکھنا چاہے وہ صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 161 کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ 145، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحم و کرم فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحم و کرم فرمایا۔ یقیناً تو تعریف والا اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ 146، اور اگر آپ مختصر کرنا چاہیں تو یہ پڑھیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحم و کرم فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحم و کرم کیا اور برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ 147، پھر اس تشہد میں ثابت شدہ دعاؤں سے جو اسے اچھی لگیں اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرے۔ تیسری اور چوتھی رکعت۔ 148، پھر تکبیر کہے، یہ واجب ہے، سنت یہ ہے کہ تکبیر بیٹھے ہی کہے۔ 149، بعض اوقات رفع الیدین کرے۔ 150، پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھے، یہ بعد والی کی طرح رکن ہے۔ 151، جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہے تو اسی طرح کرے۔ 152، لیکن اٹھنے سے قبل اپنے بائیں پاؤں پر اچھی طرح اعتدال کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ ہر ہڈی اپنے مقام پر چلی جائے۔ 153، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی طرح اپنے ہاتھوں پر سہارا لے کر اٹھ جائے۔ 154، پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی قرات کرے، یہ واجب ہے۔ 155، بعض اوقات اس کے بعد 1-2 آیات پڑھ لیا کرے۔ قنوت نازلہ اور اس کی جگہ۔ 156، اگر مسلمان پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہو تو ان کے لیے دعائے قنوت کرنا مسنون ہے۔ 157، دعائے قنوت کی جگہ رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد والی دعا پڑھنے کے بعد ہے۔ 158، اس کے لیے کوئی مخصوص اور راتب دعا نہیں، بلکہ جو بھی مسنون دعا مناسب ہو کر سکتا ہے۔ 159، یہ دعا ہاتھ اٹھا کر کرے۔ 160، اگر امام ہے تو بلند آواز سے دعا کرے۔ 161، مقتدی اس دعا پر آمین کہیں گے۔ 162، جب دعا سے فارغ ہو تو تکبیر کہہ کر سجدہ کرے۔ قنوت وتر اور اس کی جگہ اور اس کے الفاظ۔ 163، بعض اوقات وتر میں قنوت کرنا مسنون ہے۔ 164، اس کی جگہ قنوت نازلہ کے برخلاف رکوع سے قبل ہے۔ 165، قنوت وتر میں یہ دعا پڑھے: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت ولا منجأ منک الا الیک۔
اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ان میں مجھے بھی ہدایت دے، اور جن کو تو نے معافی دی ان میں مجھے بھی معافی دے، اور جن کی تو نے ذمہ داری لی مجھے بھی ان میں شامل فرما، اور جو تو نے مجھے عطا کیا اس میں برکت عطا فرما، اور تو نے جو فیصلہ کر رکھا ہے اس کی تکلیف سے مجھے محفوظ رکھ۔ یقیناً تو فیصلہ کرنے والا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جسے تو دوست بنائے وہ ذلیل نہیں ہوتا، اور جس کو تو دشمن بنا لے وہ ہرگز عزت نہیں پا سکتا۔ اے ہمارے رب تو بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ 166 یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اس لیے جائز ہے اور صحابہ اکرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ 167 پھر رکوع کر کے 2 سجدے کرے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آخری تشہد اور تورک کرنا۔ 168 پھر آخری تشہد کے لیے بیٹھے۔ 169 اس تشہد میں بھی پہلے تشہد والے کام ہی کرے۔ 170 صرف اتنا ہے کہ اس میں تورک کر کے بیٹھے، یعنی اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال لے۔ 171 اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے رکھے۔ 172 بعض اوقات پاؤں بچھانا بھی جائز ہے۔ 173 بائیں ہتھیلی سے اپنے گھٹنے کو پکڑے اور اس پر سہارا لے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنا اور 4 اشیاء سے پناہ طلب کرنا واجب ہے۔ 174 اس تشہد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا واجب ہے، جیسا کہ ہم پہلے تشہد میں اس کے بعض الفاظ بیان کر چکے ہیں۔ 175 اللہ تعالیٰ سے 4 اشیاء سے پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ بے شک میں جہنم اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور زندگی اور موت اور مسیح الدجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ زندگی کے فتنے سے مراد انسان کو زندگی میں پیش آنے والی دنیاوی آزمائشیں اور شہوات و خواہشات ہیں، اور موت کے فتنے سے مراد قبر میں منکر اور نکیر کا سوال و جواب کرنا ہے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ عادت سے ہٹ کر وہ اعمال جو دجال کے ہاتھ پر وقوع ہوں گے، جس کی بنا پر بہت سے لوگ اس کی الوہیت کے دعوے سے گمراہ ہو کر اس کے پیچھے چل نکلیں گے۔ سلام پھیرنے سے قبل دعا کرنا۔ 176 پھر اس کے جی میں جو آئے اپنے لیے دعا مانگے، اور وہ دعا کرے جو کتاب و سنت میں ثابت ہو، اور یہ دعائیں بہت اچھی اور زیادہ ہیں۔ اگر ان میں سے اسے کچھ یاد نہ ہو تو پھر اسے دین و دنیا کی بھلائی کے لیے جو دعا آسان لگے وہ کرے۔ سلام پھیرنا اور اس کی اقسام۔ 177 پھر اپنے دائیں جانب سلام پھیرے، یہ نماز کا رکن ہے۔ سلام اس طرح پھیرے کہ اس کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آنے لگے۔ 178 اور پھر اپنے بائیں جانب سلام پھیرے کہ بائیں رخسار کی سفیدی نظر آنے لگے۔ 179 امام سلام بلند آواز کے ساتھ کہے۔ 180 سلام کے کئی ایک الفاظ ہیں۔ پہلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دائیں جانب کہے، اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ دوسرا اس میں وبرکاتہ نہ کہے۔ تیسرا دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور بائیں جانب السلام علیکم کہے۔ چوتھا صرف سامنے کی جانب ہی ایک بار سلام پھیرے، لیکن اس میں کچھ دائیں جانب مائل ہو۔ ہمارے مسلمان بھائی، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ ملا، میں نے اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تاکہ آپ کے سامنے نماز نبوی کا طریقہ واضح ہو جائے اور آپ کے ذہن میں اس طرح بیٹھ جائے جس طرح آپ نے اسے بعینی ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اگر اس طریقے کے مطابق نماز ادا کریں گے جو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کی اس نماز کو شرف قبولیت بخشے گا، کیونکہ اس طرح آپ نے حقیقتاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ثابت کر دکھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز میں اپنا دل حاضر رکھیں اور خیالات کو یکجا اور خشوع و خضوع پیدا کرنا مت بھولیں، کیونکہ بندے کا اپنے معبود اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہونے کا سب سے بڑا مقصد اور غایت یہی ہے۔ جس قدر آپ اس خشوع و خضوع کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اپنے اندر پیدا کریں گے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء کریں گے، اسی کے بقدر وہ ثمرات حاصل ہوں گے جن کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے۔
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نمازیں اور باقی اعمال قبول فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 13340۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔